اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین دس از ثانی خان اینڈ یو آر واچنگ نیو ایپیسوڈ آف انسائڈ فائنینشیل مارکیٹس. ناظرین طرح ایک ہی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ جو مڈل ایسٹ میں ایران اور امریکہ کا قضیہ ہے, یہ جو آئل لیڈ کرائسس ہے, انرجی ریلیٹڈ چیلنجز ہیں, اس میں پاکستان کہاں سنبھالنے جا رہا ہے, پاکستان کہاں فٹ ان ہوگا, پاکستان کیسے سروائیو کرے گا, بیکاز جو مہنگائی کا افریت ہے, مہنگائی کا جو بھوت ہے وہ اب بوتل سے باہر نکل آیا ہے, اور ہر 15ویں دن نہیں بلکہ اب ہر جمعے کے دن جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ بڑھتی ہے اور اس کی وجہ سے مہنگائی بھی ہوتی ہے. سو پاکستان میں نئی فیکٹریز لگنا بند ہو گئی ہیں, ایل ایس ایم کے نمبرز انکریجنگ نہیں ہیں, شرح سود دوبارہ سے اس بجٹ کے بعد بڑھنے کی باتیں ہو رہی ہیں. سو لوگ جب بات کرتے ہیں کہ لاجسٹک میں پوٹینشیل ہے, انشورنس سیکٹر میں پوٹینشیل ہے, بینکوں میں شاید ہے بیکاز شرح سود بڑھنے جا رہی ہے تو وہ نوٹ چھاپ کے انہی نوٹوں کا کرایہ گورنمنٹ سے لے رہے ہوں گے, تو پاکستان کی جو 30 کروڑ کی آبادی ہے جس میں سے 50% جو ہیں وہ ینگ ہیں, وہ کیا کریں, وے فارورڈ پاکستان کی معیشت کے لیے, پاکستان کے نوجوانوں کے لیے کیا ہے. تو اس پہ ہم نے بات چیت کرنے کے لیے سوچا کہ بھائی کیوں نہ بات چیت کی جائے کسی ایسے انٹلیکٹ سے جو وقتاً فوقتاً اس طرح کے ٹاپکس پہ بات چیت کرتے رہتے ہیں. سو آج ہم نے پروگرام میں مدعو کیا ہے, دعوت دی ہے سید عاصم ظفر صاحب کو. یہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں آئٹنس ٹیکنالوجیز کے. سندھ گورنمنٹ کا پہلا آئی ٹی بورڈ بنانے والوں میں سے ہیں, اور پاکستان میں اوریکل وغیرہ کو انٹروڈیوس کرانے کا سہرا ان کے سر پر جاتا ہے. سو سید عاصم ظفر صاحب, ویلکم ٹو دا شو اینڈ السلام علیکم. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عاصم صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں پاکستان گھرا ہوا ہے, پاکستان کا جو ینگ ہے وہ جاب لیس ہے, پریشان ہے, اور جو آئی ٹی سیکٹر ہے پاکستان کا اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قدرے بہتر پرفارم کر رہا ہے فار لاسٹ 3 ایئرس 3.5 ایئرس. سو اس سچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, پہلے انٹرنیشنلی گلوبلی سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں, اور پھر ایک پاکستانی کو آپ کا مشورہ کیا ہوگا کہ وہ اس صورتحال کو, مہنگائی کو, بے روزگاری کو کیسے ڈیل آف کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ نے اپرچونٹی دی بات کرنے کے لیے. اس پہ یہ دیکھیں, آئل کرائسس, پیٹرول کرائسس دنیا بھر میں ہیں اور آتے رہیں گے, چلتے رہیں گے. اس کی کنٹینجنسی پلاننگ دنیا میں کی گئی ہے, ایون چائنا میں بھی کی گئی, اور وہ ہے سولر ٹیکنالوجی یا بیٹری بیس پاور ٹیکنالوجی پہ ریسرچ ہو رہی ہے. ریسرچ بھی ہو رہی ہے, پروڈکٹس بن رہے ہیں, اور دن بدن جو ہے نا ایکسٹریم پہ ہم لوگ جا رہے ہیں, اور وہی ایک حل نظر آتا ہے جس میں آپ انڈسٹری کو دوبارہ سے ریوائیو کر سکتے ہیں, اور اپنے آپ کو ایون آٹو موبائل انڈسٹری کو ریوائیو کر سکتے ہیں, اپنی ادر انڈسٹریز کو ریوائیو کر سکتے ہیں. اور پاور کا جو ایشو ہے اس ایشو کو ریزالو جب ہم کریں گے تو الٹیمیٹلی ہماری جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ کم ہوگی, اور جب وہ کم ہوگی تو آپ اس کو ایکسپورٹ کرنے کے بھی قابل ہوں گے, اور لوکل کنزیومر کو بھی ریلیکسیشن ملے گی. تو اس فیلڈ پہ ہمیں اس وقت جو ہے نا ہماری گورنمنٹ آف پاکستان اس پہ پچھلے 2-3 سال سے کام کر رہے ہیں, بلکہ زیادہ کام کر رہے ہیں, اور اب زیادہ اس لیول پہ آ گئے کہ ہمیں بیٹری پاور پہ جو ہے نا بہت زیادہ ریسرچ کرنی ہوگی, اور جو دنیا جس جگہ پہ کھڑی اس رینج پہ ہم وہاں سے کھڑے ہوں, اور اس سے آگے کی ہم ریسرچ کر کے آگے بڑھیں. تو اس کا الٹیمیٹ سولوشن یہی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی سولوشن ہے نہیں. یہ فرمائیں کہ جو پاکستان کی یوتھ بلج ہے, جو بے روزگار ہے, اور پاکستان میں فیکٹریاں لگنا بند ہو گئی ہیں بیکاز آف دی انرجی کرائسس. پاکستان میں مہنگی بجلی کا مسئلہ آج سے نہیں 10 سالوں سے ہے. سو اگر کوئی ینگ ہے, جاب لیس ہے, اور فیکٹریز نہیں لگ رہی ہیں, تو ایسے ینگ کو, نوجوان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, نوجوان کے لیے تو سب سے بڑی چیز میں یہ کہتا ہوں کہ جی مطلب ایز اے فری لانسر دنیا میں بہت اپرچونیٹیز ہے کام کرنے کی. اپنے آپ کو ایجوکیشن میں, کیونکہ اب وہ دنیا نہیں رہی ہے کہ جس میں آپ ڈپینڈنٹ ہو. مثال طور پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی کوانٹم ٹیکنالوجی ہے, کوانٹم ٹیکنالوجی نے ہمیں روکا نہیں ہے کہ ہم پڑھ نہیں سکتے, ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. چائنا کسی لیول پہ پہنچ چکا ہے, تو ہم بھی اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے جائیں, سیکورٹیز کے اندر اپنے اس لیول پہ لے کے کہ دنیا ہمیں ہماری ڈیمانڈ کر رہے, ہم وہاں پہ انوالو ہو جائیں. ہیلتھ کیئر کے اندر دنیا میں پلینٹی اتنی اپرچونیٹیز, مثال سیکورٹی میں اتنی اپرچونیٹیز ہیں, ہزاروں لاکھوں کی جابس اویلیبل ہیں, اے آئی کی جابس بہت زیادہ اویلیبل ہیں,
ہیلتھ کیئر میں اویلیبل ہیں، لیتھیم بیٹری ہے، پاور پیک ہے، اس پہ بہت زیادہ اپرچونیٹی ہے. مقصد ان ایریا پہ اپنے آپ کو صرف انٹرنیٹ، صرف ایک واحد ٹول ہے انٹرنیٹ، اس پہ ریسرچ کریں، اپنے آپ کو اویلیبل کریں، سیکھیں اور اپنی سروسز دینا شروع کریں انٹرنیشنل ورلڈ کو. اس سے دو فائدے ہوں گے پاکستان کو. ایک تو فارن کرنسی آئے گی، دوسرا آپ ڈے بائی ڈے ٹیکنالوجی کو سیکھیں گے، پڑھیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے. تو ہمارے پاس جو اللہ پاک نے کرم کیا ہوا ہے نا، میں کہتا ہوں پاکستان میں سب سے بڑا کرم ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہیومن ریسورس جو ہے نا آپ کی دنیا میں اس ریجن میں سب سے زیادہ دی ہے، اور یہ آپ جتنا چاہیں جیسے چاہیں سما کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں، بلکہ میں نہیں کہہ رہا، دنیا میں ریسنٹلی باہر گیا تھا تو مجھے لوگوں نے خود کہا کہ جی پاکستان میں ایکسلنٹ لوگ پیدا ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ لوگ پیدا ہوتے ہیں اور سستے لوگ پیدا ہوتے ہیں. یعنی مقصد ہے کہ چیپ لیبر، چیپ کہہ لیں یا اس کو سستی لیبر کہہ لیں، کہ جو پاکستان میں پروڈیوس کرتا ہے. اور یہ ہمارا ایک بڑا ایسٹ ہے کہ ہم کم پیسوں میں بھی اپنا گزارا کر سکتے ہیں. کیونکہ ابھی بھی پاکستان جو ہے دوسرے ملکوں کے مقابلے میں ان کی اگر روزگار میں اگر ہم مثال کے طور $100 کا ڈیلی کا کام کریں گے نا، تو ہمارے بچوں کو پھر انکم سورس کے ماشاء اللہ سے بہت اچھی ہو جائے گی، ہمارا پر کیپٹل انکم بھی بڑھ جائے گا. بٹ تو یہ آصف صاحب، ایک ہی راز ہے، وہ ہے انٹرنیٹ کو ہاؤ ٹو یوٹیلائز انٹرنیٹ. کیا ایک عام پاکستانی بچہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس قابل ہے گیون دی پاکستانی ایجوکیشنل انفراسٹرکچر کہ وہ اس کیلیبر کا کام کر سکے کہ اس کو فری لانس سے $100 اے ڈے آ سکے؟ جی دیکھیں، پاکستانی جو بچے ہیں نا وہ ہیں ملٹی یوزر، ملٹی ٹاسکنگ. یہ فوکس ہو کے ایک چیز کو سیکھتے، یہ ملٹی یوزر ہوتے ہیں، ملٹی ٹاسکنگ ہوتے ہیں، 10 ایک کام کو ڈفرنٹ طریقے سے انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کو جو لیول آف انٹیلیجنس ہے، دماغ کا جو کام کرنے کا طریقہ، وہ بہت زیادہ، بہت ہائی لیول پہ ہے. اور یہ دنیا تسلیم کر چکی ہے، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. تو اس میں بچہ جس فیلڈ میں بھی اپنا کمفرٹ فیل کرتا ہے، مثلا تو وہ میڈیکل لائن میں اپنا آپ کو کمفرٹ فیل کرتا ہے، تو اس کے لیے پلینٹی آف اپرچونیٹیز. اگر بندہ فیل کرتا ہے کہ جی مجھے بی پی او میں جانا ہے اور کچھ سپورٹ میں یعنی کہ آٹومیشن میں کچھ یعنی کہ آئی ٹی کے اندر لے کے جانا ہے اپنے آپ کو، تو وہاں بھی یہ کہہ سکتے ہیں. مطلب جہاں پہ وہ سو سکتا ہے نا لیول کمفرٹ، اس جگہ پہ اس کے لیے اپرچونیٹیز موجود ہے. تو ایک واحد طریقہ ہے، اور ہمیں اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں. ہمیں یونیورسٹیز نے ہمیں جس بیس پہ ہمیں لے کے چلے گئے یا کالج جس بیس پہ لے گئے، وہ بہت کافی ہے. اب باقی چیزیں جو ہے ہمیں خود سے پڑھنی ہوں گی، سمجھنی ہوں گی، آگے بڑھنا ہوگا. تو اس کے لیے جو بیس جو کام ہو گیا پاکستان میں، بہت اچھا کام ہو گیا ہے کہ ہمارے تقریباً 800-900 ہزار شہروں کے اندر انٹرنیٹ موجود ہے. تو یہ اور انٹیلیجنس جو ہے نا کسی کی وہ نہیں ہے، میراث نہیں کہ وہ کراچی میں ہوگی، لاہور میں ہوگی، اسلام آباد میں ہوگی، حیدرآباد میں ہوگی، وہ پشاور میں ہوگی، کسی جگہ بھی ہو سکتی ہے، اور وہاں سے وہ دنیا سے کنیکٹ ہو کے دے کین میک منی. بٹ وین یو سے دس، تو کیا آپ نے خود بھی پاکستانی نوجوان کو اس طرح کی اپرچونٹی مہیا کی ہے کہ وہ سوات یا کے پی کے کسی قصبے میں بیٹھا ہو اور وہ آپ کے لیے کام کر سکے؟ جی ہم نے تو، ہماری تو ریگولر پریکٹس ہے کہ ہم نے ریئل اسٹیٹ پہ پیسے کم لگایا ہے. ہم جو دیکھتے ہیں جو ٹیلنٹ ہمیں جہاں ملتا ہے، سوات میں ملتا ہے، پشاور ملتا ہے، ہزارہ میں ملتا ہے، جہاں ملتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں اپنے گھر بیٹھو، ہم بیسک فیسلٹیز کو دیتے ہیں اور وہیں سے وہ ہمارے لیے کام کرتا ہے. ہمارے لیے تو بیسٹ یہ فارمولا، جو بیسٹ فارمولا ہے، اور اس پہ ہم تو 100% فٹ ہے. اور یہی بچے جو ہے نا جب اور مزید سیکھ لیتے ہیں تو انڈیپینڈنٹ کام شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں اس پہ بھی اعتراض نہیں، کیونکہ ہمارے پاس سپلائی چین کا ایشو ہی نہیں ہے. ہم ریگولر ٹریننگ دیتے ہیں، لوگ آتے ہیں، ہمارے پاس پول بن جاتا ہے اور آگے لوگ بڑھتے رہتے ہیں. تو ہماری انڈیویجول آرگنائزیشن کی بات ہے، مگر یہاں پہ ریگولر پریکٹس یہی ہے. مطلب اس پہ آپ کسی ایک بندے کو زندگی بھر کے لیے تو انگیج نہیں کر سکتے، مگر اس نے کچھ عرصے کے لیے آپ کے لیے کام کرے گا اور آگے بڑھ جائے گا. اس کو بڑھانا چاہیے. یہ ہمارے سے پاکستانی موٹیو ہونا چاہیے کہ اپنے لوگوں کو بڑھائیں تاکہ وہ نیکسٹ لیول پہ جا کے پاکستان کو فائدہ دیں گے انشاءاللہ. تو کیا عاصم ظفر صاحب ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جو افرادی قوت ہے وہ درجنوں میں ہے یا 3-4 درجن ہے، 100 کے قریب ہے، 100 سے زیادہ ہے، اور آپ جو ڈپینڈنٹ ہیں اس طرح کی لیبر پر، اس طرح کی آئی ٹی ایکسپرٹیز پر کہ جو ورک فرام ہوم کے ماڈل پہ کام کرے، وہ ایک آپ کا ہال مارک ہے، اس کی پرسنٹیج آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھی خاصی ہے، وہ کتنی ہے، وہ آپ ناظرین کے لیے شیئر کریں؟ میرے خیال میں دیکھیں پاکستان میں اس ریجن میں جو ہے نا ہمارے پاس ہیومن کیپٹل جو اتنا زیادہ ہے کہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر ہماری 24 کروڑ کی آبادی ہے تو اس 24 کروڑ کی آبادی کے اندر ہمارے پاس
70-80% یوتھ جو ہے نا اویلیبل ہے ایٹ آل لیولس. ایون میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ گیمنگ کے لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ 3 سال کا بچہ اور 4 سال کا بچہ بھی وہاں سے اپنے آپ کی سروس دے سکتا ہے اگر ہم اس کو لینا چاہیں. کیونکہ دنیا میں تو یہ اب عمر کی قید ہی نہیں ہے, ڈگری کی بھی قید نہیں ہے. انٹیلیجنٹ کے لیے تو دروازے کھلے ہوئے, ہر انٹیلیجنٹ آدمی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اس کے لیے کوئی اس کو ڈگری کی ضرورت نہیں, اس کو ضرورت ہے بیسک نالج کی. نالج ہم نے دینی ہے, نالج لے کے آگے بڑھ سکتا ہے. تو ہمارے پاس تو الحمدللہ بہت زیادہ جو ہے نا, اصل میں ہم نے یوزیج, ہم بجائے اس سے پریشان ہو ڈرے, اس کو اپنے آپ کو اللہ کا تحفہ سمجھیں اس چیز کو, اور اس سے ہم فائدہ اٹھائیں, اپنے یوتھ کو تیار کریں کہ تم گھبراؤ نہیں, تم نے یہ کام کرنا ہے. تو الحمدللہ لوگ کام کر رہے ہیں. آپ نے دیکھو کہ پاکستان میں ہر لیول پہ ہر چیز میں یوتھ کوئی نہ کوئی بزنس کر رہا ہوتا ہے, اور مطلب اس نے پڑھائی کسی اور چیز کی ہوتی ہے, مگر لیول آف انٹیلیجنس کی وجہ سے وہ دوسرا کام میں ایکسلنس لیتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے. یہ بتائیں مطلب اپنے ذاتی مشاہدے میں, جی پلیز کنٹینیو کریں. میرے ذاتی مشاہدے کے اندر بھی میں بتاتا ہوں کہ مجھے بھی چائنا میں ایک سوات کا بچہ ملا. اس نے وہ 10 سال سے وہاں پر, اس نے ایجوکیشن بھی وہاں پہ لی, لینگویج بھی جانتا ہے. ہی از اے ویری انٹیلیجنٹ پرسن, اور اس نے وہاں پہ اس وقت وہ ملینئر نہیں بلکہ بلینئر ہو گیا ہے ود ان 5 years آف ٹائم, صرف میچ میکنگ سے. اب اس میچ میکنگ کا مقصد یہ کہ آپ کو کیا چاہیے, ان کو کیا چاہیے, اس نے بیٹھ کے وہ چھوٹا سا کام شروع کیا اور بہترین کام کر رہا. تو اس قسم کی مثالیں موجود ہیں. آپ پاکستان میں کام بھی میچ میکنگ کر سکتے ہیں جو وہاں کوئی کر سکتا ہے. یہ تو ایٹ آل لیولز یو کین ڈو. اگر تھوڑی سی اپنے آپ کو مطلب موٹیویٹ رکھیں. ہمیں صرف ہمارے لوگوں کو موٹیویشن کی ضرورت ہے, ان کو بتانے کی ضرورت ہے, گائیڈنس کی ضرورت ہے. اگر ہم لوگوں سے یہ کہتے رہیں گے کہ جی تم نے ابھی 50 لاکھ کا کورس کرنا تو پھر یہ کرو گے, تو زندگی میں ہم بڑھ نہیں سکتے. ہم کو یہ کہنا ہے کہ تمہیں کیا آتا ہے اور اس جگہ سے اس ریس میں تم نے کیسے دوڑنا ہے, تو یہ آپ کی ہماری کامیابی ہو سکتی ہے. زبردست. عاصم ظفر صاحب, آپ کی بات آ گئی سمجھ میں. اب مجھے تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ پاکستان کے کتنے شہروں میں آپ موجود ہیں, اور آپ کی جو کمپنی اب ماشاءاللہ لسٹڈ کمپنی ہو گئی ہے, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری ایک پاکستان کی بہت بڑی انویسٹمنٹ مینجمنٹ کمپنی کے چیف انویسٹمنٹ آفیسر, ان سے بات چیت ہو رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ اب جو ٹیکنالوجی کمپنیز ہیں, انہوں نے بڑے بڑے نام لیے دنیا کی کمپنیز کے, اور سم آف دا کمپنیز ویچ آر لسٹڈ ان پاکستان ایز ویل. انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی میں اس طرح کی اب سیچوریشن ہو گئی ہے, اور گلوبلائزیشن جس طریقے سے اب فیل ہو رہی ہے, تو اس کے نتیجے میں اب آئی ٹی کمپنیز ایکوزیشن کے ماڈل پر زیادہ کام کر رہی ہیں. تو مجھے آپ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ پاکستان میں آپ کن کن شہروں میں موجود ہیں, اور پاکستان سے باہر آپ کن کن شہروں میں موجود ہیں. اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنے بزنس ماڈل کے اوپر بات چیت 2-2.5 منٹوں میں ختم کریں, چونکہ وقت ہو جاتا ہے وقفے کا. وقفے کے بعد ہم تھوڑا سا ڈرل ڈاؤن کریں گے کہ آپ کا جو ابھی چائنا کا وزٹ تھا پاکستانی پرائم منسٹر کے ساتھ, یو آر ون آف دا کی ڈیلیگیٹس, اس کے کیا خد و خال تھے اور اس میں کیا چیزیں تھے. اوور ٹو یو عاصم صاحب. اچھا صحیح صاحب, اس میں یہ کہ ہم پاکستان میں الحمدللہ ہماری کوئی شہروں کی قید نہیں ہے, مگر ہمارے میجر آپریشنز تو 3 جگہ پہ ہیں, کراچی, لاہور اور اسلام آباد. مگر ہماری جو ریسورسز ہیں نا آل اوور دا پاکستان ہے, مطلب یو نیم اٹ اراؤنڈ, مطلب KPK سے لے کے بلوچستان سے لے کے اور سندھ سے لے کے پنجاب میں ہر جگہ ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ اپنے کیونکہ نیٹ ورک ایسا ہے کہ ہمیں ریئل اسٹیٹ کی کسی آفس کی ضرورت نہیں. ہماری کنیکٹیوٹی اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے الحمدللہ کہ سارے بچے, ہم ہر جگہ سے ہر ٹیلنٹ کو اٹھاتے ہیں, اور ہمیں اسی وجہ سے ہم اپنے آپ کو مینیج کر پاتے ہیں کہ ہمیں کاسٹ وائز بھی اور ہمیں ٹیلنٹ پول کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ اس ٹائپ کے لوگ ہمیں اویلیبل ہوں گے. تو یہ ہمارے لیے بڑا بینیفیشل ہوتا ہے. اور پاکستان سے باہر ہمارے آپریشن جو ہیں وہ سعودی عرب میں ہیں, نیوزی لینڈ میں ہیں, آسٹریلیا میں ہیں, انگلینڈ میں ہیں, اور امریکہ میں ہیں الحمدللہ. اور ابھی ہم نے اور مزید افریقہ میں ہم نے اپنا آپ کو ایکسپلور کر رہے ہیں, دبئی میں. تو اللہ کا شکر ہے آپریشنز تو ہیں. اور اسی وجہ سے میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان از اے گیٹ وے آف اپرچونیٹی فار چائنا, فار ادر پارٹ آف دا ورلڈ, کیونکہ ہم نے ان کے لیے راہیں کھول لی ہیں, اور اس اپرچونیٹی سے لوگ فائدہ اٹھانے کے لیے آتے ہیں. اور یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ سنگاپور, ملیشیا, جتنے بھی کنٹری, ان کو یہ پاکستان کی جو پاپولیشن جو ایریا ہے, جغرافیکل ایریا, اور جو وہاں پر یہ چیزیں لوگوں کے لیے اپرچونیٹی, وہ آ کے اپنے سسٹم یہاں پہ ہمیں بیچنا چاہتے ہیں, ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. اب ان کو ہم نے ویلکم کیسے کرنا ہے, ان کو فیسیلیٹ کرنا ہے, یہ ہمارا کام ہے, ہمارے گورنمنٹ کا کام ہے کہ ہم کتنے لوگوں کو کیسے لے کے آتے ہیں, فیسیلیٹیشن دیتے ہیں. یہ ہمیں یہاں پہ ایک تھوڑا سا ایشو جس پہ ہمیں ورکنگ کی ضرورت ہے.
اچھا آصم صاحب یہ بتائیں، آخری سوال ہے اس پروگرام کے سیگمنٹ کا، کہ اب اس وقت جو بھی آپ کام کرتے ہیں وہ ایک کنٹینیوس سروس ماڈل ہے، یا آپ کی پروڈکٹس تیار ہو کر ٹیسٹ ہو کر کہیں امپلیمنٹ ہو گئی ہیں اور اب آپ نے صرف ریپیٹ بزنس ماڈل کی طرف جانا ہے، یعنی دنیا کے نئے جغرافک لوکیشنز پر جانا ہے اور ان پروڈکٹ کو وہاں پر امپلیمنٹ کر کے بزنس ڈیولپ کرنا ہے؟ سو واٹ از یور کرنٹ اسٹیٹ آف افیئرس؟ اچھا صاحب، اس میں ہمارا ماڈل بڑا یونیک سا ہے، ان دا سینس کہ ہماری اپنی پروڈکٹس بھی ہیں ہم نے، اور وہ پروڈکٹس کو ہم نے پلگ اینڈ پلے موڈ میں ہم لے کے جاتے ہیں. اس پہ کنٹینیوس اس پہ کام ہوتا ہے، اس پہ ریسرچ ہوتی ہے، اور کہ ایزی تو مطلب منیمم کاسٹ تو ہمارا ٹارگیٹ ہوتا ہے، اور پلگ اینڈ پلے کا ماڈل ہو. تو اس پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں، اور الحمدللہ جو ہم نے پروڈکٹس بنائی ہیں وہ اس وقت تقریباً 15 یوسیز میں چل رہی ہیں آسٹریلیا میں. تو ہمارا ٹینجیبل ایک ریفرنس سائٹ موجود ہے الحمدللہ. یہ اللہ کا لاکھ شکر. اسی طریقے سے ہماری پروڈکٹ جو ہے یو کے میں ہیلتھ کیئر میں چل رہی ہے، جو کہ ملٹیپل تقریباً 45 کلینکس کے اندر ہماری ریپیٹیڈ چلی، جو کہ ریسنٹلی 2-3 مہینے پہلے ہم نے اناؤنس کیا، اور الحمدللہ وہ ریپیٹیڈ چل رہی ہے. تو یہ پروڈکٹ ہو گیا. پروجیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہیں، ایسس کرتے ہیں، پروجیکٹ پہ بھی ہم کام کرتے ہیں، پروڈکٹ پہ بھی ہم کام کرتے ہیں. الحمدللہ پروڈکٹ ہماری اپنی ہے. اس کے علاوہ ہم ایک اور بھی کام کریں، ٹرانسفر ٹیکنالوجی. مثال طور پہ کہ ہم نے باہر کی کوئی پروڈکٹس آتی ہیں، ان میں ہم کسٹمائزیشن کیسے کریں گے، کسٹمائزیشن کر کے ان کی جوائنٹ آئی پی کیسے بنے گی، اور پھر ہم دنیا میں اس کو کس طرح بیچیں گے اور اس کو سپورٹ کیسے دیں گے. یہ ماڈل پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اس پہ بھی کافی ہمیں سکسیس ہے. زبردست زبردست. عاصم ظفر صاحب، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد ہم بات چیت کا سلسلہ آپ کے ساتھ یہیں سے ریزیوم کریں گے. ناظرین ڈونٹ گو نوویئر، لیٹس میٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم سید عاصم ظفر صاحب سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، تھوڑا سا ڈرل ڈاؤن کریں گے کہ یہ جو ان کا بزنس ماڈل ہے، دیر 2 مین پروڈکٹس. ایک تو ہے اسمارٹ سٹی مینجمنٹ کی پروڈکٹ، جس کے بارے میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ پروڈکٹ آفٹر اے پینس ٹیکنگ ایفرٹ آف 2.5 ایئر ٹیسٹ ہو گئی. گورنمنٹ کی اینٹیز کے ساتھ کسی بھی پروڈکٹ کا اپروو ہونا اور پھر اس پروڈکٹ کا امپلیمنٹ ہونا ایک بہت ہی نازک اور پینس ٹیکنگ مرحلہ ہوتا ہے، جس میں کافی سارے فنڈز چلے جاتے ہیں، اور اکثر گورنمنٹ کے پروجیکٹ جو ہیں وہ امپلیمنٹیشن تک نہیں جا پاتے. سو 2018 میں دے اسٹارٹڈ دیئر بزنس، اور آسٹریلیا میں کوئی 8-10 یوسیز میں کامیاب امپلیمنٹیشن کے بعد 2022-2023 آنورڈ they are on a kind of repetitive sales model، کہ جس میں اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم اس کی کنفرمیشن بھی لیں گے عاصم ظفر سے کہ یہ کوئی 70-80 یو سی تک کے کانٹریکٹس جو ہیں آسٹریلین گورنمنٹ ان کو ایوارڈ کر چکی ہے. اور یہ دنیا میں اسمارٹ سٹی مینجمنٹ، جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا سٹی مینجمنٹ ماڈل ہے آئی ٹی بیسڈ، اس کا سلوشن ہے، اس کا سافٹ ویئر ہے. سو اس کے اوپر ہم ان سے سمجھیں گے کہ واٹ از دیئر پروڈکٹ، اور پینیٹریشن ماڈل جو دنیا میں ہے وہ کیا ہے، اور اس وقت اس کا کیا اسٹیٹس ہے، کن کن جورسڈکشنس میں کہاں کیا کچھ کر رہے ہیں. عاصم ظفر صاحب، اوور ٹو یو. اچھا ایسا میں صرف ہم آسٹریلیا کی بات کر لیتے کہ ہمارا مین آفس بھی آسٹریلیا میں ہی ہے. ہم نے آسٹریلیا میں 3,500 یوسیز ہیں، ٹھیک ہے، تو بہت بڑی مارکیٹ ہے. ہم نے اسٹارٹ کیا میلبرن جو ہے وہ بھی ایک یو سی ہے، اور ماشاء اللہ سے اسمارٹ سٹی کے جو ہمارا جو پروڈکٹ ہے وہ میلبرن سٹی پہ کمپلیٹ چلتا ہے، اور ونڈو سولوشن ہے. اسی طریقے سے ہم نے 15 یوسیز میں تو ہم نے مکمل چلایا. اس کو 90 یوسیز کا ہم نے ایک اور نیکسٹ لیول پر کام شروع ہوا، جس پہ اس پہ بھی ہماری 15 یوسیز ہو چکی ہیں، اور میں خیال میں 80 یا 75 باقی ہیں جو ریپیٹڈلی ہو جائیں گی. اس کے بعد اسی طریقے سے بنچ کے اندر ہمارا چیزیں بڑھتے ہیں جیسے جیسے یہ پروڈکٹ ٹیسٹ ہوتا ہے، کیونکہ یوسیز کے سائز بڑے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، تو ہم نے پروڈکٹ بھی اس طریقے سے ہماری فلیکسیبل ہے، بنتی جاتی ہے کہ جی ہم نے کہاں پہ کیا فٹ کرنا، تاکہ ہر جگہ کی ROI جو ہے وہاں پہ اس کو بینیفٹ مل سکے اسی کا. تو یہ ہمارا وہ ہے. اور یہ چونکہ جتنے بھی وہ ممالک ہیں جہاں پہ برٹش راج رہا ہے، تو رول آف بزنس جو ہے نا وہ انگلینڈ کا. اب یہ پروڈکٹ جو ہے ہماری کہاں جہاں مطلب یہ
ایزیلی پلگ اینڈ پلے ہو سکتی ہے انگلینڈ میں، اور جہاں جہاں انگلینڈ نے اپنی مطلب رول آف انگلینڈ رہا ہے وہاں پہ یہ ایزیلی مطلب امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے اس میں اور انہانسمنٹ کیے فار یو ایس اے اور کینیڈین مارکیٹ. جو ہمارے پروڈکٹ ہے وہ ان کے رولس اینڈ ریگولیشن کے مطابق ان چیزوں کو ڈھالتے ہیں. تو پروڈکٹ ہر ریجن کے لیے الگ الگ بنتی جا رہی ہے الحمدللہ. اور ریگولرلی اللہ کا فضل ہے کہ یہ اب جو نیکسٹ لیول پہ ہمارا جو پلان ہے، جو ہمارے لوگ جو ہمارے ساتھی ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی ہم نے اس پہ جانا ہے، آپ نے اس جرنی میں ہمارا ساتھ دینا ہے، تو ہم انشاءاللہ. اور یہ ایک ایسی جرنی ہے کہ یہ مکمل پورے ملکوں کو، پورے شہروں کو آپ کی کنٹرول میں آتے ہیں. تو یہ ایک اچھی پروڈکٹ ہے. اسی طریقے سے ہیلتھ کیئر عاصم صاحب پہلے تھوڑا سا اس والی بات کو مکمل ہونے دیں کہ یہ جو پروڈکٹ ہے آپ کہتے ہیں کہ آسٹریلیا کے کتنے ابھی ڈسٹرکٹس میں لگ چکی ہے؟ یہ دیکھیں جو بڑے یوزیز ہے وہ تو 15 ہے، اور جو چھوٹے یوزیز ہے 90 کے ہم نے ہمارا ایگریمنٹ سائن ہو، جس میں سے 10 یا 15 مطلب آن بورڈ ہو چکی ہیں، اور 80 قریب جو ہے نا ریپیٹڈ ابھی باقی ہے. اس سال کے اینڈ تک ہوپ فلی یہ کمپلیٹ ہو جائیں گی. اور یہ بہت بڑا ٹارگیٹ اچیو ہوگا. اس کے بعد زبردست. اور آسٹریلیا سے باہر کہیں کسی سٹیج پہ ہے اسی پروڈکٹ کو ریپیٹ آف سیلز کی پاسبلٹی؟ نیوزی لینڈ میں بھی ہم نے اس کو وہاں پہ ٹیسٹ رن کیے ہیں، ٹھیک ہے. مگر یہ ہم جو جیسے اب لے کے جانا چاہ رہے ہیں انگلینڈ کی مارکیٹ میں، ہم نے ہیلتھ کیئر پہ کام کیا، دوسرا لیول پہ ان پیرل اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. یو ایس کے لیے ہم نے اور کینیڈا کے لیے وہاں کی تھوڑا سا پروڈکٹ کو چینج کر رہے ہیں، اور وہاں کی مارکیٹ پہ انشاءاللہ تعالیٰ جلدی آپ لوگوں کو خوشخبری سنائیں گے کہ پینیٹریٹ کر گئے. تو ہمیں ایک بھی وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ ہر اسٹیٹ کے الگ رولس اور ریگولیشن ہوتے ہیں، تو ہمیں پروڈکٹ کو بڑا فلیکسیبل بنانا پڑتا ہے کہ ہم ہر جگہ پہ فٹ ہو جائیں. اور یہ جو پروڈکٹ کی ماڈیفیکیشن ہے، چینجز ہیں، مینٹیننس ہے، یہ آپ آسٹریلیا سے کرتے ہیں پاکستان سے کرتے ہیں؟ نہیں، پاکستان سے. پاکستان جو ہے ہمارا، چونکہ ہماری پاکستان کمپنی جو ہے ہولڈنگ کمپنی ہے، اور ویسے بھی ہم نے ایز اے پاکستانی پہلے دن سے یہی رکھا ہوا ہے ہمارا کہ جی اپنے فیکٹری جو ہماری پاکستان میں رہے گی. چاہے ہم دنیا میں کہیں بھی کام کریں، ڈیولپمنٹ جہاں بھی کام کر رہے ہیں پاکستان میں ہوگا، سپورٹ پاکستان سے ہوگی. کیونکہ ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹو یہ کہ ریونیو جو ہے نا ہمارا پاکستان میں آئے، ڈالر پاکستان میں آئے، ہمارے ملک کی ویلیو ایڈیشن میں ہم کسی طرح سے ویلیو ایڈیشن کر سکیں اپنے ملک کی اکانومی میں. یہ ہمارا آبجیکٹو ہے. اگر ادروائز تو بڑا آسان ہوتا ہے پیسے باہر رکھنا، کمانا، مگر ہمارا یہ آبجیکٹو ہی نہیں. اس لیے ہم نے اپنا ڈیولپمنٹ سینٹر جسے ہم کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں، تو وہ ہم نے پاکستان کو ہی سیٹ اپ کیا. اچھا عاصم صاحب، ایک سوال بار بار لوگ اٹھاتے ہیں، میڈیا میں بھی آتا ہے، اینڈ دیٹ ریلیٹس ٹو کہ جو انفلوز ہیں وہ آسٹریلیا میں گرتے ہیں آپ کے، یہ پاکستان میں کب آنا شروع ہوں گے؟ اور یہی وہ ماڈل ہے کہ ایک پہلے بھی لسٹڈ کمپنی آئی تھی، اس کے پیسے باہر ہی گرتے تھے، اور لوگوں کو یہ تھا کہ یار یہ پاکستان میں لسٹڈ کمپنی تو از جسٹ اے باکس، اور ابھی کبھی پاکستان میں پیسے آئیں گے نہیں آئیں گے. تو اس کی جو اکاؤنٹنگ والا اسپیکٹ ہے وہ آپ کب تک ایڈریس کریں گے، یا وہ ایڈریس ہو چکا ہے؟ اچھا، میں ایک بات بتاؤں کہ یہ تو ایک چھوٹا سا ہمارا تو اسٹینڈرڈ شروع سے جب سے کمپنی بنی ہے، پیسے ہمیشہ ریگولر پاکستان میں آتے ہیں. صرف ایک سڈن پیریڈ آف ٹائم کے لیے ہم نے، چونکہ ہم نے 51% کمپنی کے شیئرز ایکوائر کیے ہیں آسٹریلیا کے، اور اپنی یو کے کمپنی کے، اور دبئی کمپنی کے. تو الٹیمیٹلی جب ہولڈنگ کمپنی میں سب چیزیں آ جائیں گی تو پیسے تو یہاں آنا کسی طرح سے نام کی بات ہے کہ کوئی پیسہ باہر رہ جائے. الٹیمیٹلی ہر چیز 100% پاکستان میں آنا. اسی وجہ سے ہم نے 51% شیئر جو ہے آئی ٹیس ٹیکنالوجی لمیٹڈ کے پاس رکھے، تاکہ کسی قسم کی کوئی شک و شبہات ختم ہو جائیں. زبردست. یہ تو ہمارا آبجیکٹو بھی ہے کہ ویری کلیئرلی ہائی لائٹڈ اینڈ اسپاٹڈ. یہ بتائیں، چونکہ پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے، 4-5 منٹ ہی بچے ہیں. یو ہیڈ ریسنٹلی بین وزٹڈ ود ڈیلیگیشن آف دا گورنمنٹ آف پاکستان، اور چائنا کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ اٹ واز اے ہائی پاورڈ ڈیلیگیشن، جس میں آئی ٹی انڈسٹری کے کئی بزنس لیڈرز تھے، اکانومی کے لیڈرز بھی تھے، پرائم منسٹر بھی تھے. تو یہ جو وزٹ تھا اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں، اور یہ بتائیں کہ کیا یہ آئٹمس ریلیٹڈ اسپیسیفک وزٹ تھا، اور یو ور انوائٹڈ ایز این ایکسپرٹ؟ اچھا، اس میں یہ ہے سر کہ سب سے پہلے تو میں گورنمنٹ آف پاکستان کا شکریہ ادا کروں گا، اور ان کو اپریشیٹ کروں گا
پرائم منسٹر ہاؤس کو جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا، اور اس کے بعد پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ اس میں انوالو ہوا، اور ان کی جو ایم ڈی ہیں فیصل صاحب، ان کی دن رات کی محنت اس میں ہے، ان کے لوگوں کی. تو انہوں نے اس کو بڑا سکسیس کیا. خالی اس میں انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے انہوں نے وہ چیزیں تمام جو پاکستان کے لیے ضرورت ہے، مثال طور پہ پاور سائڈ ہے، ایگریکلچر سائڈ ہے، اور ہماری ٹیکنالوجی فیلڈ اس میں، اور مطلب ہر چیز کے اندر ٹیکنالوجی کے بغیر کوئی چیز ہے ہی نہیں. ایگریکلچر جائیں گے تو ٹیکنالوجی کے بغیر ہو نہیں سکتی. تو انہوں نے ساری چیزیں کور کری الحمدللہ. اور تقریباً 150 کمپنیز جو ہیں، یعنی کہ 150 کمپنیز چائنا کی جو ٹاپ برانچ کمپنیز ہیں، بلینئر ملینئر کمپنیز ہیں، ان کے ٹاپ برانچ پیپل وہاں موجود تھے. ان کے ساتھ ہم سب کی انٹریکشن کروائی، اور ہم نے ان کے ساتھ مل کے ہم نے، یعنی کہ یہ جو سلسلہ شروع تھا 1 مہینہ پہلے سے شروع ہو گیا تھا، اور ہم نے ان سے مطلب ڈسکشن کیے، میٹنگز کی، اور ہم کسی جگہ پہ انڈرسٹینڈنگ کر پائے، اور وہاں جا کے ہم نے ان کے ساتھ جو ہے ایم او یو سائن کیے. اور ایم او یو سائن کرنے کا مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہماری ریلیشن شپ بنے. اس کے بعد اب نیکسٹ ایونٹ میں ان لوگوں نے پاکستان آنا ہے انشاءاللہ. پاکستان آئیں گے، ہم ان کو اپنے انوائرمنٹ دکھائیں گے. ان کا انٹرسٹ بہت ہے. ان کا انٹرسٹ پتہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی شاید فرسٹ ہاف میں نے کہا تھا کہ ان کا کہنا ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ وائی یو انٹرسٹ ان پاکستان، تو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان ہمارے لیے انٹرسٹ. تو پاکستان از برادر کنٹری. دوسرا یہ کہ پاکستان میں ہمیں ایڈوانٹیج ہے کہ ہم اپنی پروڈکٹ یہاں لا کے مطلب مڈل ایسٹ پورا افریقہ میں یا یورپ میں، اس پورے ریجن میں لے کے جا سکتے ہو، اور آپ ایز اے پارٹنر. تو جب ٹرانسفر ٹیکنالوجی پاکستان میں آئے گی تو اس میں سب سے بڑا ہمیں ایڈوانٹیج ہوگا کہ دے کین ٹرین. مثال طور پہ اب جو ٹیکنالوجی ہے، اس ٹیکنالوجی پہ انہوں نے ٹرین کرنا ہے یہاں کے یوتھ کو، اور ہم نے پروڈکٹ کو کسٹمائز کرنا ہے ہر ریجن کے مطابق پاکستان میں بیس ہو کے. جب یہاں سے چیزیں ہم پاکستان سے باہر لے کے جائیں گے تو الٹیمیٹ پاکستان کا نام بھی روشن ہونا ہے، اور ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا جو ہے نا ٹرانسفر ٹیکنالوجی کا، جہاں پہ دنیا اس وقت کھڑی ہے، اس جگہ سے ہم اپنی ریس میں حصہ لے سکیں گے اس یہ میں اپنے پروڈکٹ کے ساتھ. تو یہ ایک بہت بڑا میں کہتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کو میں شکر گزار بھی ہوں. انہوں نے ایفرٹس کیے، اور یہ ایفرٹس کنٹینیو رہنی چاہیے. اور بہت اچھا، بس میں آپ کی توسط سے جو ہے اپنے پرائم منسٹر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور ہماری جو آئی ٹی منسٹر ہیں شیزا، ان کا بھی، کہ ان کی ایفرٹس اور ان کے لوگوں کے ایفرٹس جو ہیں بہت زبردست تھی. وی مسٹ اپریشیٹ. زبردست. یہ بتائیں کہ یہ جب آپ کہتے ہیں کہ چائنیز کمپنیز آپ کے پلیٹ فارم کو یوز کر کے باقی دنیا میں مارکیٹنگ کریں گی، اور یو ول بیکم دا فرنٹ اینڈ، تو آپ کی پروڈکٹ تو پھر نہیں بک رہی، وہ تو ان کی پروڈکٹ بک رہی ہے. یو آر ایکٹنگ ایز دیئر مارکیٹنگ ایجنٹ. نہیں، یہ جنرل تو ایسے لگتا ہے، وہ ایسا نہیں ہے. جو ہم نے ان سے بات کی ہے، اور وہ بھی ہم نے جو بات کی ہے، ہمارا ہوگا کیا کہ ان کی ٹیکنالوجی جو جس پہ انہوں نے کام کیا، وہ ہمارے بچوں کو ٹرین کریں گے، اور ان کے پاس جو پروڈکٹس بنیں گی وہ یہاں بنیں گی، اور اس کی آئی پی کی ایک جوائنٹ وینچر آئی پی ہوگی جو پاکستان کی اونرشپ ہوگی. چونکہ سپورٹ پاکستان دے رہا ہوگا، تو آپ اس میں سے 80-20 کے ریشو پہ یا 30-70 کے ریشو پہ جو طے ہوگا بعد میں، وہ ریونیو جو ہے پاکستان سے آئے گا، اور کچھ پاکستان سے باہر بھی جائے گا. مگر ایڈوانٹیج آپ کو کیا ملے گا کہ آپ کو دنیا میں اس ریس میں جہاں آپ کو آتے 50 سال لگتے، آپ آج کے دن سے اس ریس کے تیار ہیں. جو کہ ہم لوگ الحمدللہ ہماری قوم انٹیلیجنٹ ہے، اور دے کین ڈو دس ویری مچ. تو اور دوسرے کہ ہماری جو ٹیکنالوجی، ہمارے جو اسمارٹ سٹیز کے پروجیکٹ ہیں، اس میں بھی وہ لوگ انٹرسٹڈ ہیں کہ آپ ان پروڈکٹس کو ہم کیسے اور مزید بہتر کر سکتے ہیں. اس پہ بھی مطلب دیکھیں، ہمیں تو ہر وقت ٹیکنالوجی کو مرج کرنا ہے نا. مرجنگ کریں گے تو ہم آگے بڑھیں گے. بالکل ایسے. تو یہ تو آپ کسی کی انٹیلیجنس کو آپ روک نہیں سکتے. تو یہ ہمیں ہر وقت انٹیلیجنس چاہیے. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کنٹری لائک چائنا دے ٹرسٹ اس، جو کہ ٹیکنالوجی میں ماشاءاللہ سے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ بہت زیادہ مطلب انہوں نے ایکسلنس دیا ہے، اور ہمیں ان سے سیکھنا بھی چاہیے، اور اپنے آپ کو تیار بھی کرنا چاہیے. زبردست. عاصم ظفر صاحب، پروگرام کا وقت چونکہ اب ختم ہو رہا ہے، ہم چاہیں گے کہ اگر آپ پاکستان کا جو یوتھ ہے اس کو آئی ٹینس کے پلیٹ فارم سے کوئی میسج دینا چاہیں کہ وہ کیا کچھ سیکھ کے آپ کے پاس آئے، آپ اس کے لیے کیسے مددگار اور معاون ہو سکتے ہیں، تو ہمارا پلیٹ فارم اس کام کے لیے حاضر ہے. جی، میں اپنے پوری پاکستانی قوم کی سے یہی ہے کہ یہ آپ کو جس فیلڈ میں ہم لوگ کیریئر کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں. آپ کسی اور بھی کوئی رابطہ کریں گے تو ہمارے لوگ مائی سیلف، میں خود بھی لوگوں سے ملتا رہتا ہوں، ریگولر یونیورسٹی جاتا ہوں، لوگوں سے ملتا ہوں. ہم ان کو بتاتے ہیں آپ لوگوں کو بھائی کہ آپ کو کیریئر کاؤنسلنگ کیسے ہوگی، آپ کو اپنے نیکسٹ
टेबल पे कैसे काम करना है, आपको विद और विदाउट कंपनीज कैसे काम करना है, ये तमाम चीजें हम बताते हैं। और ये इसलिए बताते हैं क्योंकि हमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमें रेगुलर चाहिए, हमें लोग चाहिए होते हैं हमेशा। तो हमारे दरवाजे हर एक के लिए खुले, और पाकिस्तान के लिए और हमारे लिए भी खुशहाल बात होगी, जितने अच्छे इंटेलिजेंट लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, कंपनी भी तरक्की करेगी, पाकिस्तान में रेवेन्यू आएगा, पाकिस्तान का भी भला होगा। बस हम सब मतलब ये समझ लें कि ऐसे टीम वर्क, तो हम कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा होता, हर बंदा अपनी वैल्यू एडिशन दे रहा होता है, और आपने देंगे तो आपको फायदा मिलेगा उससे। ज़बरदस्त बड़ी सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। ज़बरदस्त। सैयद आसिफ ज़फ़र साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज तफसील से हमने जानने की समझने की कोशिश की कि ये जो एक लिस्टेड कंपनी है जिसने रिसेंटली एक एक्विजिशन की, और एक अदगाम के नतीजे में ये कंपनी इज़ नाउ ट्रेडिंग एट द मेन बोर्ड ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जिसने हम कह सकते हैं कि बहुत तेज़ी से तरक्कियों के सफ़र को जारी और सारी रखा हुआ है, जिसने रिसेंटली हैज़ मेड इनटू द KMI ऑल शेयर इंडेक्स, और जिसकी जो प्राइस अप्रिसिएशन है, वी डोंट वांट टू हैव अ कमेंट ऑन दिस, वो नंबर्स देखे जा सकते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, हमें उसमें भी थोड़ी सी बेहतरी नज़र आती है, इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन नज़र आता है, इसकी वॉल्यूम और वैल्यू ट्रेडेड में बेहतरी नज़र आती है, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द रिकग्निशन एट स्टेट लेवल, तो हमें दिखता है कि पाकिस्तान इट्स सेड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पावर डेलीगेशन which visited चाइना रिसेंटली। उसमें जो चंद सीधा लोग थे, उसमें से आइटेंस की भी जो सरकर्दा शख्सियात थी वो शामिल थी, सैयद आसिफ ज़फ़र साहब भी शामिल थे, और चाइना में जो मुआहदे हुए हैं MOU की हद तक, वो it's a multi-million dollar MOUs which have been signed, and again those agreements are subject to further evaluation by the companies, i.e. ITENS and their counterparts in China। उसकी डिटेल्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर मौजूद हैं, जिनको देखकर किसी हद तक ये इत्मीनान होता है कि पाकिस्तान के बाज़ार हिस्से में technology related the companies which are doing good, which are operating a good business model, जिसको लोग परस्यू भी कर रहे हैं, इन्वेस्टर जिसकी तरफ देख भी रहा है। और उससे भी ज़्यादा खुशी ये चीज़ देखकर होती है कि पाकिस्तान का जो यूथ बल्ज है, चाहे वो सवात में बैठा हुआ है या मैंगोरा में, दे आर एंटिटीज़ जो उन बच्चों को अपॉर्चुनिटी देने के लिए तैयार हैं कि हम तुम्हारे घर पे डिवाइस भी भेजते हैं, हम तुम्हारे घर पे टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, और फिर हम तुमसे काम लेते हैं। सो हेड्स ऑफ टू देम, दे आर डूइंग अ गुड जॉब। इनको हम 4 से 6 महीने में एक दफ़ा फिर देखेंगे नाज़रीन, और आपको बताएंगे कि ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो रिवर्स मर्जर का पहला तजर्बा है वो कितना कामयाब रहा है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन इशूअर, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रेगुलेटर, और इसमें एक इन्वेस्टर को क्या कुछ मिला है। सो नाज़रीन, इस तरह की बातचीत तज्ज़ियों का सिलसिला जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।